برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإياك نستعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس آیت مبارکہ کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، کلام مقدس کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر کروں گا۔ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے اسی آیت کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس کا معنی ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور ہم تجھی کو پوجیں، اور ہم تجھی کو پوجیں، اور ہم تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی پرستش کریں۔ اور اس کا معنی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ وَإِيَّاكَ کے معنی اور تجھی سے، نستعین کے معنی مدد چاہیں۔ تو پہلے پروردگار عالم نے اس آیت کے حصے میں ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور ہم تجھ ہی کو پوجیں، اور اس میں ذکر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ تو یہ دو لفظ ہیں، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے۔ نستعین، اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے۔ پہلے حصے میں ذکر ہے اللہ کی عبادت کا، کہ ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی عبادت کریں، اور دوسرا ذکر ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے چند طریقے سے ہے۔ اول یہ کہ سورہ فاتحہ میں چند مضمون ہیں۔ پہلا خدا کی حمد، دوسرا اپنی بندگی کا اظہار، اور تیسرے اس سے دعا مانگنا۔ اس سے پہلے دو مضمون بیان ہو چکے ہیں، اب تیسرا شروع ہوتا ہے، مگر چونکہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ کسی وسیلے سے کی جائے۔ دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ کسی وسیلے سے کی جائے۔ اسی لیے اس سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی عبادت کریں، اور بعد میں دعا کا، یعنی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اسی کے ذریعے سے، اسی کے وسیلے سے، اسی کے واسطے سے، اسی کے صدقے سے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ کئی چیزوں سے رب کی بارگاہ میں مدد مانگنا جائز ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، مدد مانگو، بالصبر، صبر سے مدد چاہو، والصلاۃ، اور نماز سے مدد چاہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا
کہ صبر کے ذریعے سے صبر کا وسیلہ، صبر کا واسطہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنا جائز ہے۔ والصلاۃ، اور نماز پڑھنے کے بعد، ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس نماز کو وسیلہ بنائیں، صدقہ بنائیں، واسطہ بنائیں کہ پروردگارا ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو اسی کے صدقہ و طفیل میں ہماری یہ دعا قبول فرما لے۔ اسی طرح اللہ کی اور عظیم نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنا، ان کا وسیلہ پیش کر کے، یا اولیاء اللہ ہیں، اس کے دوست ہیں، ان کے ذریعے سے ان کا وسیلہ پیش کر کے مدد مانگنا، یہ مذہب اسلام کے اندر جائز ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی جانب، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، واسطہ ڈھونڈو، صدقہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھیے، نماز سے وسیلہ مانگنا یہ بھی جائز ہے، لیکن نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری وہ نماز مقبول ہے یا مردود ہے۔ حج سے ہم حج کرتے ہیں، حج سے وسیلہ مانگنا یعنی ہر نیک کام سے وسیلہ پکڑنا، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کے، وسیلہ پکڑ کے دعا مانگنا جائز ہے، مدد مانگنا جائز ہے۔ تو ہم صبر سے وسیلہ مانگتے ہیں، صبر کو وسیلہ بناتے ہیں اور اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہم جو صبر کر رہے ہیں کہ وہ صبر ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کو اپنی دعا کا وسیلہ بناتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح حج کرتے ہیں اور حج کو اپنی دعا کا وسیلہ بناتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا وہ حج مقبول ہے یا مردود ہے۔ بہت غور سے سنیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہم اس کو اپنی دعا کا وسیلہ بناتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ روزہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا رد کر دیا گیا ہے۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ہمارا صدقہ اور خیرات رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے۔ لیکن میں ایک ایسی چیز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ تمام چیزیں ہیں، تمام نیک کام ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، صبر، نماز، ان تمام کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے وسیلہ بنانا جائز ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ رب کی بارگاہ میں ہماری مقبول ہیں یا مردود ہیں۔ لیکن ایک ایسی انوکھی نرالی چیز ہے کہ جس کو وسیلہ بنایا جائے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، جس کو واسطہ بنایا جائے، جس کو صدقہ بنایا جائے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈیفینٹ، یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جس نے اس کے مقبول ہونے میں شک کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس چیز کو جس کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس کی مقبولیت میں کہ وہ مقبول ہے یا مردود ہے اگر کسی نے شک کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ایمان میں شک ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنا چہیتا، اپنا انوکھا، اپنا نرالا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے، اپنا چہیتا بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔
تو مقبول چیز کو وسیلہ، اپنی دعا کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنے کے لیے اپنی دعا کا وسیلہ بنایا جائے تو اس سے افضل و اعلیٰ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. پھر اس دعا کی گارنٹی، پھر اس دعا کا یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ جس دعا میں مصطفیٰ کا واسطہ پیش کیا جائے، مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا جائے، وہ دعا کبھی ریجیکٹ اور مردود نہیں ہوگی بلکہ یقینی طور پر وہ دعا قبول ہوگی. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی ذات مقبول ہے، اور جو مصطفیٰ کی ذات مقبول ہے تو اس مصطفیٰ کی ذات کو اگر دعا میں وسیلہ بنایا جائے تو یقیناً وہ دعا بھی یقینی طور پر قبول ہونی ہے. تو میری ملت کے نوجوانوں، دنیا کی تمام چیزوں کو اپنی دعا کا وسیلہ بناؤ یا نہ بناؤ، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں محبت ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے، مصطفیٰ سے غایت درجے کی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کہ جتنی محبت اپنے والدین سے نہیں کرتے، جتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں کرتے، جتنی محبت کائنات کی کسی چیز سے نہیں کرتے، اتنی محبت اگر آپ اپنے آقا سے کرتے ہیں تو اپنے آقا کو اپنے دعاؤں کا وسیلہ بنائیے. یقینی طور پر آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور پروردگار عالم آپ کی ہر دعا کو، ہر اچھی دعا کو آپ کی رب کی بارگاہ رب جو ہے قبول فرمائے گا. مصطفیٰ کی ایسی ذات ہے. ایک بڑی پیاری روایت، بڑی پیاری حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی پیاری حدیث، بڑی پیاری روایت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایمان تازہ ہوگا اور آپ یقینی طور پر یہ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی کسی چیز کا وسیلہ لیا جائے یا نہ لیا جائے، ہر دعا میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا جائے، مصطفیٰ کا صدقہ پیش کیا جائے، مصطفیٰ کا واسطہ پیش کیا جائے تو یقینی طور پر وہ دعا قبول ہونی ہے. وہ دعا ہرگز مردود اور ریجیکٹ نہیں ہوگی، وہ یقینی طور پر وہ قبول ہوگی. بڑا مقدس زمانہ ہے، مصطفیٰ کا بڑا پیارا زمانہ ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں: اے اللہ کے محبوب، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابی، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے اس سے اچھی بینائی عطا فرما دے؟ تو ان صحابی نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ عرض کی: اے میرے آقا، اے میرے آقا، جنت میں تو آپ کے صدقہ و طفیل میں پروردگار عالم مجھے بینائی عطا فرما ہی دے گا. سبحان اللہ! کیا عقیدہ تھا ان کا، کیا عقیدہ تھا صحابی رسول کا. وہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، جنت میں تو آپ کے صدقہ و طفیل میں پروردگار عالم مجھے بینائی عطا فرما ہی دے گا. ان کا یہ یقین تھا کہ مصطفیٰ کے صدقے میں جنت میں مجھے بینائی مل جائے گی. لیکن یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات اور نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا جاؤ. آقا فرماتے ہیں: اے میرے صحابی، تمہاری یہ سوچ ہے تو جاؤ، اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور میری ذات پر درود شریف پڑھو. سبحان اللہ! کیا میتھڈ بتایا، کیا طریقہ بتایا. مصطفیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور میری ذات پر درود شریف پڑھو. یہ بھی ایک شرط ہو گئی. مصطفیٰ کی ذات پر درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرائط دعا میں سے ایک شرط ہو گئی کہ مصطفیٰ کی ذات پر درود شریف ضرور پڑھو. پھر ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو. مصطفیٰ الفاظ بتا رہے ہیں،
اپنے صحابی کو، اپنے چہیتے صحابی کو، صحابی بھی ایسے کہ آ گئے تو ٹلنے کا نام نہیں لیتے، یا رسول اللہ آپ ہی کے صدقہ و طفیل میں بینائی لے کے جاؤں گا، جنت میں تو مجھے آپ کے صدقہ و طفیل میں مل ہی جائے گی، لیکن اسی دنیا میں لے کے جاؤں گا۔ ایسے صحابی رسول ہے، ان کا یقین تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ میں نہیں جاتا، اس سے محروم نہیں جاتا کوئی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس طرح دعا کرو، اے اللہ میں تیری طرف تیرے نبی جو سراپا رحمت ہے، جن کا اسم گرامی محمد ہے، کہ وسیلے کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔ کون بتا رہے ہیں؟ آقا بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو۔ الفاظ بھی مرتب فرما دی میرے آقا نے، جس کے ساتھ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو ان صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا، یعنی جیسا حضور نے فرمایا ان صحابی رسول نے ویسا ہی کیا۔ دوسرا کوئی ہوتا تو ادھر ادھر کرتا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، ان کا یقین تھا کہ اس بارگاہ میں جو بتایا جائے وہی کیا جائے تو یقینی طور پر وہ چیز قبول ہونی ہے۔ تو ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کی قوت بصارت ان کو عطا فرما دی، یعنی ان کو بینائی پروردگار عالم نے عطا فرما دی۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو نابینا تھے، اور مسجد سے باہر نکلے تو بینا ہے۔ سبحان اللہ، یہ المصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا وسیلہ دعا میں پیش کرنے کا نتیجہ ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول حاضر ہوئے تو نابینا تھے، لیکن جب گئے تو بینا ہیں، اکھیارے ہیں، اللہ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر اچھی چیز کا وسیلہ لے کر دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور جائز ہے، لیکن اللہ کی عظیم نعمت، اللہ کی انوکھی نعمت، اللہ کی مقبول نعمت، جو نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے، ایسی نعمت کوئی نہ۔ اللہ کی تمام نعمتیں ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو، لیکن ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ کسی نعمت کا تم شکریہ ادا مت کرو۔ اللہ کی عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت کا تم شکریہ ادا کر لو، ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ ساری نعمتوں کا وسیلہ، اللہ کی تمام نشانیوں کا وسیلہ دعا میں نہ پیش کرو، مصطفیٰ جان رحمت کا دعا میں وسیلہ پیش کر دو، یقینی طور پر وہ دعا قبول ہونی ہے۔ بڑی اچھی مثال آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، تفسیر، قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور اسی سے متعلق کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، تم دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ٹھیک ہے، بہرحال شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے گندم کھا لیا، دنیا میں اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انڈیا کی سرزمین اندیب کی پہاڑی پر اتارا اور حضرت حوا کو عرب کی سرزمین جدے پر اتارا، دونوں دنیا میں آ گئے۔ 300 سال تک مسلسل حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا ذاتی نام، اللہ کے صفاتی نام لے لے کر دعا مانگتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کی ہر اچھی چیز کا نام لے لے کر وسیلہ پیش کر کر کے دعا مانگتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن
پھر ان کو خیال آیا، کیونکہ جب مصیبت میں، جب پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پچھلا سارا کیا دھرا دیکھا بھالا سب کچھ اس کے ذہن پہ جو ہے آتا چلا جاتا ہے اور ریل گھومتی چلی جاتی ہے اس کے دماغ میں۔ تو آخر کار جب دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ کے ذاتی اور اللہ کے صفاتی نام لے لے کر مسلسل 300 سال تک دعائیں کرتے رہے اور آنسوؤں کی ندیاں بہہ گئیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، پھر خیال آیا کہ جس وقت مجھ کو پیدا فرمایا تھا پروردگار عالم نے اور میرے جسم کے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کی طرف اپنے منہ کو اٹھا کے دیکھا تھا، میں نے عرش کے پردوں میں دیکھا تھا لا الہ الا اللہ، اور اسی کے ساتھ میں دیکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً ذہن پر اٹیک ہوا، ذہن پر یہ حملہ آور ہوئی یہ بات، اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یقینی طور پر اللہ کے نام کے ساتھ، پروردگار عالم نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو جوڑا ہے محمد الرسول اللہ، یقینی طور پر وہ اللہ کا مقبول ہے، اللہ کا مقبول ہے، اللہ کی مقبول ذات ہے وہ۔ عرض کرتے ہیں مولا تجھے اسی نام کا صدقہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا انہی کے صدقہ و طفیل میں میری دعا کو قبول فرما لے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، کائنات کی کسی چیز کا وسیلہ اپنی دعا میں پیش نہ کرو تو چلے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ ضرور پیش کرو۔ اور اگر آپ نے اس کو اپنا عمل بنا لیا کہ آپ نے اپنی ہر اچھی دعا کے اندر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا وسیلہ بنا لیا، تو یقیناً آپ کی ہر اچھی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، کبھی مردود نہیں ہوگی، کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگی، کبھی اس کو ناکارہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو کارآمد کیا جائے گا، اس کو مقبول کیا جائے گا۔ پروردگار عالم آپ کی ہر طرح سے مدد فرمائے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا نتیجہ اور اس کے فیوز و برکات تھے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس سے معلوم ہوا کہ ہر دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی رب کی عبادت ہے، اور ہر عبادت کا وسیلہ اور ہر عبادت دعا کا وسیلہ ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ دوسرے اس طرح کہ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اب عرض کیا جا رہا ہے خدایا اس عبادت کو مکمل کرنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو انجام پر پہنچانا تیرا کام۔ تیسرے اس طرح کہ عبادت کی کچھ ظاہری شرطیں ہوتی ہیں جس کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی، جیسے نماز کے لیے وضو وغیرہ شرط ہیں اور ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور کچھ باطنی شرطیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی، جیسے دل میں خشوع و خضوع کا ہونا، ریا اور فخر سے پاک ہونا وغیرہ وغیرہ، کہ جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلی قسم کی شرطیں وضو کرنا وغیرہ بظاہر انسان کے قبضے میں ہیں، لیکن دوسری قسم کی شرطوں میں انسان بالکل بے بس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دل کا حاضر ہونا اور خیالات کا پاک و صاف ہونا انسان کے قابو سے باہر ہے۔ اس لیے پہلے عرض کیا گیا ان ایاک نعبد، یعنی ہم ظاہری شرطیں ادا کر کے تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسری قسم کی شرطوں کے لحاظ سے کہا گیا ایاک نستعین، خدا ان شرطوں میں تیری مدد مانگتے ہیں، ان شرطوں میں ہم تیری مدد مانگتے ہیں۔ چوتھے اس طرح کہ پہلے اپنی عبادت کرنے کا ذکر تھا اور اب عرض کیا گیا کہ اس عبادت کا رب کی بارگاہ تک بخیریت پہنچانا اور مقبول ہونا یہ رب ہی کے کرم پر موقوف ہے، کیونکہ بہت سے ایسے عارضے پیش آ جاتے ہیں کہ جن سے سارا کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو عرض کیا خدایا عبادت ہم نے کر دی اور آئندہ اس کی حفاظت میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پانچویں اس طرح کہ عبادت سے روکنے والی چند چیزیں ہیں
نفس عبادت سے روکتا ہے، شیطان عبادت سے روکتا ہے، دنیاوی الجھنیں عبادت سے روکتی ہیں، اور برے یار، برے دوست و احباب عبادت سے روکتے ہیں۔ اور عبادت کرانے والی چند چیزیں ہیں، روح عبادت کرانے والی ہے، ایمان عبادت کرانے والا ہے، قرآن وغیرہ عبادت کرانے والے ہیں۔ تو گویا عبادت کرتے وقت دو لشکروں کا مقابلہ ہے۔ پہلے تو عرض کیا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر عرض کیا خدا بندہ ہماری اس عبادت میں، ہمارے اس جہاد میں رحمانی لشکر کو شیطانی لشکر پر فتح دے دے۔ اس میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہمیں تو فتح دے، ایسی فتح، اسی فتح کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، وہ اس آیت مقدسہ کے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی یہ تفسیر تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس تفسیر کو، جو ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور اس سلسلے کو ہمارے جاری و ساری رکھ، اور اس میں تو ہماری مدد فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔